فیروز وٹوا کے نواحی علاقہ بھکی کی جامع مسجد السدیس میں ڈاکٹر علامہ محمد شرافت علی نے خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا۔ خطبہ جمعۃ المبارک میں علامہ ڈاکٹر محمد شرافت علی نے نماز کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں یاسر رحمانی سے۔ یاسر جی بالکل، جامعہ مسجد السدیس بھکی میں عالمی شہرت یافتہ علامہ ڈاکٹر محمد شرافت علی صاحب نے خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمایا، جس میں انہوں نے نماز کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی۔ نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا واحد ذریعہ نماز ہے۔ مزید انہوں نے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی۔ والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے۔ ذرا سچ بتاؤ، کیا ہماری نمازوں نے ہمیں روکا؟ ایک مومن کی حرمت، یہ جو ایک ایمان والا ہے نا، وہ کسی قوم سے ہے، کسی برادری سے ہے، اس کا تعلق کہیں سے ہے، اللہ کے ہاں ایک مومن کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ ہے۔ جس کو تم کمی کہہ رہے ہو، اللہ کے ہاں اس کی کیا عزت ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز ہے۔ ہم بیمار کیوں ہیں؟ یہ نفسیاتی بیماریاں، یہ جس کو آپ لوگ ڈپریشن کہتے ہو، جس کو سٹریس کہتے ہو، جس کو اینگر کہتے ہو، جس کو انزائٹی کہتے ہو، جس کو ہائپر ہونا کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا جاننا، اپنے آپ کو بڑا ماننا، ہم کچھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دن میں 5 بار ہماری اوقات بتاتا ہے۔ مٹی ہو، مٹی ہو، اور واپس کہاں جانا ہے؟ اسی مٹی میں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ نماز فرض کیوں ہوئی؟ ہمیں ہماری پہچان دلانے کے لیے، ہمیں مٹی بنانے کے لیے، ہمارے اس ناک کو خاک آلود کرنے کے لیے۔ اور آج سچ بتاؤ، ہم کس کو بڑھاتے ہیں؟ کس کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میرا نک رہ جائے، میری عزت۔ میرے محترم بھائیوں، ساری کی ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ساری کی ساری عزتوں کا مالک کون؟ ایک اللہ۔ یہ نماز میں انسان پریکٹیکلی اظہار کرتا ہے۔ اپنی ناک کو جب ہم خاک آلود کرتے ہیں، اللہ میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی مرتبہ نہیں، میرا کوئی عہدہ نہیں، میں مٹی ہوں۔ دیکھ، تیری سامنے میں نے اپنی ناک کو خاک آلود کر دیا۔ سچ بتاؤ، جو نماز میں کرتے ہو، کیا حقیقت میں بھی کرتے ہو؟ میری عزت۔ میرے محترم بھائیوں، ساری کی ساری عزت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ساری کی ساری عزتوں کا مالک کون؟ ایک اللہ۔ یہ نماز میں انسان پریکٹیکلی اظہار کرتا ہے۔ اپنی ناک کو جب ہم خاک آلود کرتے ہیں، اللہ میری کوئی اوقات نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میرا کوئی مقام نہیں، میرا کوئی مرتبہ نہیں، میرا کوئی عہدہ نہیں، میں مٹی ہوں۔ دیکھ، تیری سامنے میں نے اپنی ناک کو خاک آلود کر دیا۔ سچ بتاؤ، جو نماز میں کرتے ہو، کیا حقیقت میں بھی کرتے ہو؟ یا لوگوں کے سامنے اس ناک کو اونچا کرنے کے لیے متکبرانہ بول، متکبرانہ جملے؟ میرے محترم بھائیوں، نماز اس لیے فرض ہوئی
کہ ہمارے اندر عاجزی آئے، انکساری آئے. نماز ہمیں ہماری اصل اوقات پہ لے کے آتی ہے. ایک دن میں 5 بار نماز ہمیں ریکال کرتی ہے، ریممبر کرتی ہے. مٹی ہو، مٹی ہو، مٹی ہو، واپس کہاں جانا ہے؟ مٹی میں. میرے محترم بھائیوں، مٹی کیا ہوتی ہے؟ مٹی کا کام جوڑنا تھا. یہ نماز میں اللہ تعالیٰ قدم کے ساتھ قدم اور کندھے کے ساتھ کندھا کیوں جوڑتا ہے؟ سیسا پلائی دیوار ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کے کیا کرتی ہے؟ دیوار کو مضبوط کرتی ہے. مٹی کا کام ہمیشہ نیچے آنا، عاجزی، انکساری، تواضع. مٹی کا کام صرف دینا، صرف دینا، صرف دینا. نماز میں رب تعالیٰ ہمارے اندر یہ احساس پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے نبی ان کو بتلا. ہم نے نماز کو نا آدھا آدھا تقسیم کر دیا. سورت فاتحہ آدھی تقسیم کر دی، آدھی اللہ نے اپنے لیے رکھ لی، آدھی اپنے بندے کے لیے رکھ دی. نماز رب نے کیوں فرض کی؟ ہمیں زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پہ لے جانے کے لیے، ہمارے اندر کے تکبر کو. بہت شکریہ.